आता हूँ जल्दी ना गुजारिश है कि अक्सर माता और तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सुलेमान गुलाम हुसैन रिफानी, मरहूम मोहम्मद अली भाई हाजी भाई, मरहूमा मरियम भाई हाजी भाई, मरहूमा हसन अली भाई हाजी और मरहूम हाजी अकबर अली भाई इस्माइल और अपने तमाम मुमनात जो दुनिया से गुजर गए हैं उनके लिए सादत वोट तो है ही नहीं, मुन्ना भाई ने दिया ना। मुन्ना भाई बैठे हैं, वोट तो बोली बोला तो बोलता कहाँ गया वोट तो बोला नहीं, कल तो मैं था भी नहीं। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المؤيدين والطاهرين والمعصومين والمظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات الله. قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت کل اور آج اس کی مجلس میں حاصل کی اور موضوع ان سلسلہ مجالس کا جو اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ امتحان اور تربیت الہی یعنی اللہ ذات خداوند تبارک و تعالی کس طرح سے انسان کی تربیت کرتا ہے اور تربیت میں امتحان کا کیا کردار ہوتا ہے. اب اس کے بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے. ایک گزارش جو مجھے کبھی کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران اگر کوئی سوال اور کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس میں بغیر کسی تکلف کے مجلس کے بعد میں ادھر حاضر رہتا ہوں. آپ دریافت کر لیں. اگر ایسی بات ہوگی, ایسا سوال ہوگا کہ جو بات کی مجلس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا. لیکن اس میں کوئی تکلف نہیں کریں. کچھ ممکن ہے بعض چیزیں بیان کی جائے وہ کامل نہ ہو پائیں
وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، لہذا مجلس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو حتماً سے بیان فرمایا۔ کل میرے برادر عزیز، برادر بزرگ نے جو حج کی گفتگو کی آپ کی خدمت میں، تاثر گفتگو یہ تھی کہ دین کی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کا رابطہ دیندار افراد کا، وہ لوگ جو دیندار افراد ہیں ان کا رابطہ زیادہ سے زیادہ دین میں الفاظ سے ہوتا ہے، اور الفاظ کے معانی میں اور الفاظ کی گہرائی میں نہیں جاتے، زیادہ سروکار اس سے رہتا ہے۔ اس کے نقصانات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا تھوڑا سا، تو میرے برادر بزرگ نے آگے سوال کیا کہ حج، جیسا کہ روایت جناب شبلی کی روایت بیان کی امام سجاد علیہ السلام سے کہ فرمایا ماں حججت، تو نے حج ہی نہیں کیا۔ اگر تو نے ان نیتوں کے ساتھ جس کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اگر ان نیتوں کے ساتھ تو نے ان مناسک حج کو انجام نہیں دیا ہے تو حج ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے حج کو قبول کرنا، اور ایک ہوتا ہے حج جس مقصد کے لیے قرار دیا گیا ہے اس مقصد کو اس زندگی میں حاصل کر لینا، دونوں میں فرق ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ایک ہے نماز کا قبول ہو جانا، اور ایک ہے نماز کے ذریعے سے انسان کو اسی زندگی میں، آخرت کی بات ابھی نہیں ہے، اسی زندگی میں انسان کو نماز کے ذریعے سے جو جس مقصد تک پہنچنا ہے اور جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے اس فائدے کو حاصل کر لینا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ممکن ہے ایک عمل خدا قبول کر لے، قبول کرنے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی نادان انسان سے، بہت ہی معمولی انسان سے صرف اپنے اعتبار سے وہ عبادت کر رہا ہو، خدا اسے قبول کرنا، کیونکہ خدا کی ذات بہت ہی حلیم اور بہت ہی حکیم، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی۔ ایک داستان جو ہے، ایک بزرگ شخصیت گزری ہے عالم اسلام کی، بزرگ شخصیت پورے عالم اسلام کی، مولانا روم، اگر آپ نے یہ نام سنا ہوگا، مولانا جلال الدین رومی، 400-500 سال پہلے، 600 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ انہوں نے اشعار کی زبان میں، شعر میں، مثنوی میں اسلامی اصولوں کو اور اسلامی راز کو، اور وہ بھی کہانی کی زبان میں بیان کیا ہے۔ ابھی دنیا کی بہت ساری زبانوں میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، دنیا کی اہم تمام زبانوں میں تقریباً یہ کتاب اس کا ترجمہ ہوا ہے، مثنوی معنوی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی آسان زبان میں بہت ہی دین کے اہم مطالب کو بیان کیا ہے۔ ایک مطلب جو انہوں نے بیان کیا، اور بہت خوبصورت اشعار سنا بھی ہوا آپ نے، لیکن اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے میں اسے وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اس سادے سے واقعے میں جو بات ہے وہ بہت گہری ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے ایک سادہ واقعہ ہو، ایک سادہ لطیفہ ہو معمولی سا، لیکن اس کے اندر جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے سب لطیفے کو لطیفہ کہتے ہیں، اس لیے بہت ہی لطیف ہوتا ہے۔ لطیف چیز بہت موٹی چیز کو نہیں کہتے، لطیف چیز باریک چیز ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، جب اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک داستان بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ موسیٰ گزر رہے تھے کہیں سے، اور گزرتے گزرتے ایک جنگل کے قریب سے جو علاقہ تھا وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کر رہا ہے اپنے پروردگار سے، لیکن اس کی گفتگو کا انداز بہت نرالا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پروردگارا، اگر تو یہاں پر ہوتا میرے پاس تو میں تیری خدمت کرتا، تیرے کپڑے سلتا، تیری جوتیاں سلتا، تیرے سواری کے جوئیں نکالتا۔ عجیب ہے یار، میں تیری ہر خدمت کرنے کے لیے تیار تھا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا۔ یہ وہ اپنے انداز سے وہ چرواہا گفتگو کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ جیسا نبی، اولو العزم نبی، وہاں سے جو وہ گزرے
تو آپ خود ہی سوچیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی گفتگو کرے خدا کے بارے میں آپ کی کیا حالت ہوگی. ہو جناب موسیٰ جیسا نبی, انہوں نے زور سے اسے ڈانٹا کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے, خدا کے لیے اس طرح کی باتیں, خدا کوئی جسم ہے, خدا کو جوتیاں کی ضرورت ہے, خدا کے چپلوں کی ضرورت ہے, خدا کے بال ہے, تو کیسے کفر کی باتیں کر رہا ہے. اس کو اتنی زور سے ڈانٹا جناب موسیٰ نے کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا جنگل کے اندر. داستان ہے ادھر وہ جنگل کے اندر داخل ہوا, ادھر سے آسمان سے خدا کا فرشتہ آیا کہ موسیٰ تم نے کیا کیا, میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا. موسیٰ تم کس لیے آئے ہو؟ وہ فارسی کے اشعار ہے, تو برائے وصل کردہ نامدی نہ برائے فصل کردہ نامدی. موسیٰ تم کو میرے بندوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا ہے, تم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ میرے بندوں کو آج سے مجھ سے ملا دو, نہ کہ میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دو. تم نے کیا کیا؟ اب موسیٰ کو احساس ہوا وہ کر کیا رہا تھا, کیوں موسیٰ اتنا غصہ ہو گئے, کہ یہ اولو العزم نبی اس قدر غصے میں آ گیا اس کی باتوں کو سن کے, جو وہ ساری کفر کی باتیں کر رہا تھا. وہ خدا کو جسم قرار دیا تھا, خدا کے بال, خدا کے جوتے, خدا کے کپڑے, لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اعتبار سے خدا کی تعریف کر رہا تھا, اپنے اعتبار سے. چونکہ وہ جس دائرے میں زندگی گزار رہا تھا, جہاں پر وہ زندگی گزار رہا تھا, جن چیزوں سے اس کا سروکار تھا وہ یہی چیزیں تھیں. صبح سے شام تک بھیڑیں چرانا, بھیڑوں کے اگر بال بڑے ہو گئے تو بال کو کاٹنا, اگر اس میں کچھ جھواں وغیرہ پڑ گیا جھواں نکالنا, دوڑتے دوڑتے اس کا چپل ٹوٹ گیا ہے, جوتے اس کے ٹوٹ گئے, اگر جوتا تھا تو اس کو سلنا, یہ اس کا سارا کام تھا. کپڑا گندا ہو گیا, پھٹ گیا ہے, گاڑیوں میں پھنس گئے, اسے سلنا. شام ہو گئی, گھر میں واپس گیا, دودھ نکالا, کچھ اس زمانے میں اتنا گیہوں وغیرہ نہیں کیا, کھایا, کچھ کھا کر سو گیا, پھر صبح نکلا, پھر وہی کام کرنا شروع ہوا. اس کی پوری زندگی اسی میں گھری ہوئی, اور وہ اپنے اعتبار سے خدا کی حمد کر رہا تھا. یعنی جتنا اس کی معرفت تھی اور جن چیزوں سے اس کی زندگی میں اس کا سروکار تھا, اس کے اعتبار سے وہ خدا کی حمد کر رہا تھا. اور خدا کو یہی قبول تھا. توجہ کرنا ہے, جب جناب موسیٰ نے اسے ڈانٹا تھا, خدا نے کہا کہ تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا, میں نے تم کو اپنے بندے کو قریب لانے کے لیے بھیجا, نہ کہ دور کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہ ایک چرواہے کی داستان ہے, لیکن صحیح پوچھے تو ہم میں سے ہر ایک چرواہے جیسا ہے, وہی چرواہے جیسا ہے. ہم میں سے ہر ایک خدا کی جو حمد کر رہا ہے اور خدا کی جو تعریف کر رہا ہے, خدا کی جو عبادتیں کر رہا ہے, وہ چرواہے جیسی ہے. یعنی جن چیزوں سے ہمارا زندگی کے سروکار ہے اسی اعتبار سے ہم حمد کرتے ہیں, لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کے لائق نہیں ہے. تو جو ہے خدا کے لائق نہیں ہے. جتنی ہماری معرفت ہے اسی معرفت کے حساب سے ہم بھی خدا کی حمد کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی میں خدا کے لائق ہے؟ نہ, نہیں لائق ہے. روایات بھی بہت ہے, روایات نہیں پڑھ رہے نجم اللہ میں کہ جس نے خدا کی صفت, جو صفت ہمارے ذہن میں خدا کی ہے وہ ہم نے کہتے بھی اللہ میاں, پتہ نہیں آپ یہاں کہتے ہیں نہیں اللہ میاں, ہمارے یہاں کہتے اللہ میاں. وہ ہمارے یہاں پہلے زمیندار لوگ ہوا کرتے تھے, نواب لوگ, ان کو میاں کہتے تھے, ان کو وہ میاں کہتے تھے. وہ لوگ جو زمیندار لوگ وہ اللہ کو میاں کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے ان کو بڑا سمجھا تھا. ہم نے بھی کسی بادشاہ, کوئی حاکم, کسی کے اعتبار سے خدا بھی تھوڑا اور خدا بڑا ہے, کہتے بھی اللہ اکبر. مانا کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کی مانا ہی کہتے ہیں نا, جو اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی اور لوگ بڑے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ مانا نہیں ہے. جب امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مانا نہیں اللہ اکبر کے, اور بھی بڑے ہیں, میرا رئیس بھی بڑا ہے, میرا باس بھی بڑا ہے, جماعت کا پریزیڈنٹ بھی بڑا ہے, وہ مالدار آدمی وہ بھی بڑا ہے, وہ عالم وہ بھی بڑا ہے, فلاں مجتہد وہ بھی بڑا ہے. یہ سب بڑے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. امام بھی بڑا ہے, نبی بھی بڑا ہے, لیکن اللہ سب سے بڑا کیا نہیں, یہ مانا نہیں ہے. مانا یہ اللہ اکبر عن یوسف من عن یوسف, اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے. جس نے اللہ کی صفت بیان کر دی اس نے محدود کر دیا خدا کو, اس نے محدود کر دیا خدا کو. اپنے اعتبار سے ہر ایک چرواہے جیسا ہے, چرواہوں جیسی تعریف اللہ ہی کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایک کلمہ بار بار نماز میں کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ
نماز میں جو سب سے زیادہ کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ اس سے کہیں عظیم ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے. لیکن خدا نے کیا کہا کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندوں کے ظن کے قریب ہوں. کیونکہ میرا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن جس اعتبار سے میرے بندے نے میرے بارے میں سوچا ہے میں وہی قبول کر لیتا ہوں. وہی بس قبول کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معرفت کا بڑھا لینا ایک چیز بہت اہم ہے دین میں. اور سب سے زیادہ بیان بھی کیا ہے بار بار مجلسوں میں، دین میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے معرفت کا بڑھانا، معرفت کو زیادہ کرنا. لیکن اس چیز کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا، بہت آسان، بہت ایزی. یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے گزارنے کو چند نمازیں پڑھنا، یہ ایسا نہیں ہے. روایات میں ہے کہ روز محشر بھی جو جنت کے درجات ہیں، جاننے کی بات نہیں ہے، جو جنت کے درجات ہوں گے، جو جنت کے بلند درجے میں ہوگا، نیچے والا انسان جو نیچے درجے میں ہوگا اس بلند درجے کو دیکھ کے اسے احساس ہوگا کہ ہم جیسے جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں. جنت میں جانا ہی سب کچھ نہیں ہے. جنت میں جا لینا یہی سب کچھ نہیں ہے. روایت میں کہ اکثر اہل جنہ البول، جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ احمقوں کی ہوگی، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں. خدا کے جاؤ ہمارے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. بالکل نادان لوگ، کیا ان کو عذاب کرے پروردگار، کیا ان کو، تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں تو جاؤ جنت تمہارے لیے ہے. لیکن جنت میں کہاں جاؤ گے؟ جنت کی کس مقام میں جانا ہے؟ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں چلو بھائی یہ چھوٹے سے فلیٹ میں چھوٹی سی کولی میں زندگی گزار رہے ہیں، محنت کر کے اور آگے بڑھ جائیں گے، 50 سال 60 سال کی زندگی صبر کر لیں گے. یہاں صبر ہو جاتا ہے، آسان ہے صبر کر لینا. دو چیزیں، ایک دن زندگی کتنی بڑی ہے، 50-60 سال کی، چلو 20-30 سال گزر گئے، 20-30 سال اور گزار لیں. دوسری کہ نہیں، محنت کریں گے ابھی اور آگے بڑھ جائیں گے، ابھی یہ چھوٹا فلیٹ ہے، 1 روم کا، بیڈ روم کا، 2 بیڈ روم کا لے لیں گے، 3 بیڈ روم کا لے لیں گے، یہ امید رہتی ہے. لیکن جنت میں یہ نہیں ہے. جس مقام پر رکھ دیا گیا بس وہی مقام ہے، اور وہ عذاب کی شکل میں لگے گا اگر معرفت کی کمی ہوگی. اب یہ روایتیں اور واقعات ہم نہیں بیان کریں گے یہاں پر، بہت سے آپ کے سنے بھی ہوئے ہیں کہ درجات جو جنت میں معین ہو گئے انسان کے، وہ انسان کی معرفت کی بنیاد پہ، اور معرفت کے ساتھ اگر ایک عمل انجام دیا جا رہا ہے. کہ میں نے حج کی مثالیں دی تھی، حج ایک واقعہ سے بیان کیا تھا. برادر عزیز نے سوال یہ کیا کہ اتنا خدا اتنا سخت نہیں لیتا، اتنا مشکل نہیں ہے کہ حج ہمارا قبول ہونا، قبول ہو جائے گا. قبول ہونے میں کوئی حرج نہیں. قبول تو اس چرواہے کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے، اس چرواہے کی حمد بھی خدا کے نزدیک قبول ہو رہی ہے. اور جو بامعرفت ہے وہ موسیٰ جیسا نبی بھی اللہ کے ایک ایک لمحے عبادت کرنے کے بعد بھی جب پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے پروردگار کیا میں تیری حمد کروں، تیری کیا عبادت کروں، جو بھی عبادت کرتا ہوں تیرا حق تو نہیں ادا ہوتا. دونوں میں بہت فرق ہوا. چرواہے کی عبادت بھی خدا قبول کر رہا ہے، اس کے کافرانہ جملے بھی خدا نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے نزدیک تھا، مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ بھی قبول کر رہا ہے خدا. لیکن موسیٰ جیسا نبی اللہ کی بارگاہ میں اس پروردگار کیا کروں میں، کیسے تیری حمد کروں، کیسے تیرے شکر کے سجدے کروں. امام سجاد علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں پروردگار یہ کیسے تیری حمد کروں، یہ تو نے مجھے حمد کرنے کی توفیق دی ہے، یہ حمد کرنے کی توفیق بھی ایک حمد چاہتی ہے، تو کیسے تیری حمد کا حق ادا ہو. تو نے نعمتیں دی، نعمتوں پر حمد کیا. تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق پر تیرا حمد کیا، تیرے شکر کیا تیرا. لیکن یہ جو تو نے حمد کرنے کی توفیق دی یہ بھی ایک حمد چاہتی ہے کہ اگر اس توفیق کے حمد پہ شکر کریں پھر اس کا ایک اور حمد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو تیرا حمد کا حق کیسے ادا ہو پائے گا، تیرے شکر کا حق کیسے ادا ہو پائے گا. ادھر سے جناب موسیٰ کی آواز ہے، موسیٰ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہیں ہو، یہی تمہارا احساس کہ پروردگار تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا کو بہت زیادہ سجدے، بہت زیادہ نمازیں نہیں، صرف یہ احساس کہ پروردگار تیرا حق نہیں ادا ہو پایا، یہی پروردگار کو نہ صرف یہ کافی ہے، بہت پسند ہے.
یہ احساس. لیکن یہ احساس کب انسان کے پیدا ہو؟ یہ نہیں کہ کچھ کیا نہیں ہوگا پروردگار. ایک آدمی کہ نہیں خدا کی ہم تو نہیں ہو سکتی, خدا کے سجدے تو نہیں ہو سکتے, سجدوں کا حق تو نہیں ادا ہوتا, تو چھوڑو کہہ دیں گے پروردگار چونکہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا لہذا ہم کرتے ہی نہیں, لہذا ہم نہیں کریں گے. کہا نہیں ایسا نہیں. امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ بحقہ القائلون ولا یحصی نعماہ العابدون ولا یودی حقہ المجتہدون. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا, یہ علی بن ابی طالب کی زبان بولتی ہے. ہر انسان نہیں کہہ سکتا. پروردگار لا یودی حقہ المجتہدون, پروردگار تیرا حق مجتہدون جو انتہائی کوشش کر رہا ہے. مجتہد ہی وہ ذہن نہیں آیا مولانا امامہ لگائے ہوئے, نہیں. مجتہد ہے جو انتہائی کوشش کرنے والے, وہ بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مجتہد ذات خود علی بن ابی طالب کی ذات ہے, جنہوں نے ایک ایک لمحے انتہائی جہد و کوشش کرتے ہوئے پروردگار کا ہر لمحہ حق ادا کرنا چاہا, اور ہر لمحہ حق ادا کر لینے کے بعد بھی علی کی زبان یہ بولتی ہے لا یودی حق اور مجتہدون. حق نہیں ادا ہو سکتا. پروردگار تیرا حق کیسے ادا ہو؟ کس بات کے حق ادا ہو؟ بس فرق ہو گیا. انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ چرواہے کو ڈانٹ کے بھگا دیں. موسیٰ کو اسی لیے ڈانٹا گیا. موسیٰ نے چرواہے کو ڈانٹا, اللہ نے موسیٰ کو ڈانٹا. تم نے کیا کیا؟ موسیٰ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس چرواہے کو اس کی معرفت کو بڑھا دے, نہ کہ ڈانٹ کے بھگا دے. اور یہی کام کیا اپنے ہر زمانے کا. موسیٰ یہی کام کرتا رہا. ابو ذر بھی ایک معمولی سے چرواہے تھے, لیکن وقت کے موسیٰ نے ابو ذر کو اتنا بامعرفت بنا دیا کہ آج بھی پیشانی جھکتی ہے ابو ذر کے سامنے, ابو ذر کی معرفت کے سامنے. معمولی چرواہے تھے, بڑیاں چراتے تھے, وہ بھی گائے بکرے چراتے تھے. لیکن موسیٰ کا کام کیا ہے؟ نبی ختمی مرتبت کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اس ایک چرواہے کو اٹھا کر اس مقام تک لے جائے. یہ اس لیے نہیں بھیجا گیا نہ ڈانٹ کے بھگانا, نہ اسے وہیں پر رکا رہنا, اس مقام تک لے جائے کہ ابو ذر کی ذات لوگوں کو معرفت دے رہی ہے. جناب وہب کلبی بھی ایک معمولی چرواہے تھے, صحرا میں زندگی گزارا, بہت ہی معمولی. مذہب بھی اسلام نہیں تھا, لیکن 12-14 دنوں کے اندر حسین بن علی کی ذات نے اس معمولی چرواہے کو اس مقام تک لے جا کے پہنچایا کہ آج امام بھی ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام نے سلام کیا, اصحاب کربلا کو, حسین بن علی کے اصحاب کو ائمہ نے سلام کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آہ معرفت کو وہاں تک لے جائے. بس دو چیزوں میں فرق ہوا. ایک ہے قبول ہونا. قبول ہونا سے اتنا ہی کافی, پروردگار میں تو نہیں کر سکتا, میں تو اس لائق نہیں ہے. امام سجادی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا میں گیا تھا حج کرنے کے لیے, مجھے کچھ نہیں آتا تھا. حج کرنے کے لیے میں گیا تھا لیکن مجھے نہیں آتا, میں جاہل آدمی ہوں, مجھے دعائیں نہیں آتی تھی, دعائیں پڑھ نہیں سکتا تھا, یاد بھی نہیں تھا کچھ, میں نے کچھ خاص نہیں کیا. اور چونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا لہذا ایک عمل شروع کرتا تھا, جہاں بھی جاتا تھا جو بھی وقت ہوتا تھا صرف صلوات پڑھتا تھا, اللہم صلی علی محمد و آلہ. ایک عمل, وہ یہ سمجھ رہا تھا بہت چھوٹا سا عمل, میرے کچھ نہیں معلوم ہے, ایک صلوات معلوم ہے, ایک صلوات پڑھ رہا تھا, چھوٹا سا عمل کر گیا ہے. تو مولا میں نے صرف یہی کیا. امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو حج کر کے مکے سے باہر نکلا ہے, تمام حاجیوں میں کوئی بھی انسان اس طرح حج کر کے باہر نہیں نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی عمل کو وہ انجام دے رہا تھا, لیکن وہی ایک مختصر سا عمل عظیم بن گیا اس لیے کہ اسی ایک عمل کو معرفت کے ساتھ انجام دے رہا. تیرے جیسا کوئی حج کر کے نہیں, حاجی نہیں کوئی, ان لاکھوں کو مجمع میں تیرے جیسا کوئی نہیں تھا. اس خدا کے نزدیک یہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے. لہذا فرق بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر خوش ہو جاتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ عبادت کر لی, نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, احسان کر لیا. رسول کے پاس جا کہتے تھے ایمان لے آئے, ایمان بھی کیا لائے. سردار ایمان لاتے تھے وہ بھی, کیونکہ اس زمانے میں قبیلوں کا نظام تھا. سردار ڈر کے
جب مسلمان قوی ہوئی، فتح مکہ کے بعد مضبوط ہوئے، تو بہت سے قبیلے کے سردار ڈر کے یا کسی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہوتے تھے تو پوری قوم مسلمان ہو جاتی تھی. نظام ہی یہی تھا، سسٹم ہی یہی تھا کہ جو سردار کر رہا وہی ہم سب کو کرنا ہے. پھر مسلمان ہو گیا، اگر رسول اللہ سے کہتے تھے ہم دیکھیں آپ جو ایمان لے آئے، قرآن نے کہا کیا تم باتیں کرتے ہو ایمان کی؟ ایمان نہیں لائے، تم مومن نہیں ہو. تم اگر کہنا ہو تو کہہ سکتے ہو ہاں اسلام مسلمان ہو گئے. اس لیے بعض لوگ عبادتیں کر کے ہاں عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی. بعض لوگ جملہ عرفہ کے درمیان کہتے ہیں کہ عارف اور عابد میں فرق یہی ہے کہ عابد اللہ کے سجدے کر کر نمازیں پڑھ کر خوش ہوتا ہے، طلب کر رہا تھا پروردگار نماز تو پڑھ لی، اب تو کیا دے رہا ہے مجھے؟ تیری نماز تو میں نے پڑھ لی، اب تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے رہا ہے؟ عابد یہ ہوتا ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والا، عابد کے معنی عبادت کرنے والا، عارف یعنی معرفت رکھنے والا. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عابد عبادت کر کے خوش ہوتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن عارف خدا کی عبادت کر کے توبہ کرتا ہے اور گڑگڑاتا ہے اور روتا ہے. کیوں؟ کہ پروردگار عبادت تو کی لیکن کون سی عبادت کی؟ تیرے لائق نہیں تھی. یہ کون کرتا ہے؟ وہ جو عارف ہوتا ہے. پروردگار سجدے تو کیے، روزے تو رکھے، لیکن اس روزے پر، اس نماز پر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کچھ کیا وہ تیرے لائق نہیں تھا. توبہ کرتا ہوں. اس نماز تو پڑھ لیتی تھی، تو نے حکم دیا تھا، لیکن اپنی اس نماز پہ میں توبہ کرتا ہوں. کون سی نماز پڑھی؟ استغفار کرتا ہوں پروردگار کون سی میں نے نماز پڑھی جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں گیا. یعنی بھائی لفظوں میں الجھے رہے، اپنے مسائل کو حل کرتے رہے، لیکن ہاں یہاں پر آ کر اگر انسان استغفار کرے اپنی نماز کو، پروردگار تیرے لائق نہیں تھی، یہی خدا کو بہت پسند آ جاتا ہے. یہ خدا کو بہت پسند ہے، یہ بہت عزیز ہے. تو یہ گفتگو تھی جو تھوڑا زیادہ ہو گئی لگتا. کل میں جو سوال کیا تھا کہ کیا کریں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو. یہی صرف نیت جو امام نے بیان کی، وہی نیت کے تبدیل ہو جانے سے. ابھی وہی لوگ حج کرنے جاتے ہیں بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. خود میرے ساتھ ایک دوسرے ملک سے حج کرنے کے لیے گیا تھا دور سے، اور وہاں پر کافی لوگ تھے، ایک پورا کاروان تھا. ان میں سے ایک شخص آیا، اس نے جوان لڑکا تھا، میری عمر کا رہا ہوگا. اس نے آ کے خود مجھ سے، کسی اور سے بھی نہیں کہا، خود مجھ سے اس نے آ کے کہا آخر میں حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، کہا کہ مولانا اگر معلوم ہوتا کہ حج اتنا زیادہ سخت ہے تو آنے کے بارے میں سوچتے. میں نام نہیں لوں گا ان کا. کہا کہ مولانا اگر معلوم ہوتا اتنا مشکل ہے، اتنا سخت ہے، اتنا پیر کچلا جائے گا، اتنے دھکے لگیں گے، اتنی ٹھوکر لگے گی، اتنی تکلیف ہوگی، تو میں سوچتا حج میں آنے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے، اکثر لوگ تھک جاتے ہیں، تھکے تھکے طواف سے باہر نکلتے ہیں، تھکے تھکے صحیح سے باہر نکلتے ہیں، پھر صحیح میں رک کے وہ ساتھ میں سب ساری چیزیں، چاکلیٹ، ٹافی، کولڈ ڈرنک، زمزم سب رکھے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، تھکے تھکے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے، محنت تو بہت کرنی وہاں پر جا کر، تکلیف بھی بہت اٹھا لی، لیکن یہ ساری تکلیف اس لیے تھی کہ حج کے اس راز کی طرف متوجہ نہیں تھی. مجھے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا اشارہ، اگر انسان اس نیت کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایک طواف نہیں، دسیوں طواف کرنے کے بعد اس کے جسم میں قوت محسوس ہو رہی ہوگی، نہ کہ تھکان. یعنی روح اتنا غالب آ جاتی ہے انسان، اور بعد میں مطلب بیان کیا جائے گا امتحان کے مسئلے میں، انسان کے اوپر اس کی روح اتنا غالب آ جاتی ہے کہ جسم کو سخت سے سخت تکلیف دینے کے بعد پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ تو تھک گیا چلو ہوٹل میں آرام کرنے، پھر کہتے نہیں ابھی اور سجدے کرنے ہیں، ابھی اور نمازیں پڑھنی ہیں، یہاں کہاں آئیں گے، یہ مقام کہاں ملے گا، تو تھک کیسے گیا، چلو سجدہ کر کے پھر جاتے طواف کرنے کے لیے، چلو چند نمازیں پڑھ کے پھر جاتے طواف کرنے کے لیے. یعنی روح کا اتنا مضبوط کرنا. یہ روح کب مضبوط ہوتی ہے؟ اسی راز سے جو حج کا راز ہے، اسی نیت سے جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا. فرق ہو گیا، فرق ہو گیا، عبادتوں میں فرق ہو گیا، سجدوں میں فرق ہو گیا. گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ میں نے شروع میں گھڑی نہیں دیکھی، بس سامنے بھی نہیں، شروع کتنے بجے ہوئی؟ موضوع یہ تھا کہ امتحان اور تربیت الہی
امتحان کے ذریعے سے انسان تربیت جلدی ختم کریں گے. صرف ہم اس کلمے کی وضاحت کے بنیاد میں گفتگو میں انشاءاللہ کل کریں گے. تربیت الہی، اللہ تربیت کر رہا ہے انسان. یہ دھوکے میں انسان، اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوں، اگر میں نہیں ہوتا تو میرے بیٹے کا کیا ہوتا، دھوکے میں ہے. اپنے آپ کو اس نے خدا سمجھ رکھا ہے. اگر بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا باپ میری تربیت کر رہا ہے، میری ماں میری تربیت کر رہی ہے، میرا استاد میری تربیت کر رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا، اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا، یہ بھی دھوکے میں ہے. اصل مربی، اصل تربیت کرنے والا، اصل اپنے بندوں کی لمحے لمحے تدبیر کرنے والی ذات ذات پروردگار. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب تربیت کر رہا. صرف انسانوں کی نہیں، ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسی موجود نہیں جسے تربیت کی ضرورت نہ ہو. لیکن تربیتوں میں فرق ہے. انسان کی تربیت سب کی تربیت سے بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے. انسان کی تربیت صرف انسان ہی بالکل الگ ہے. درختوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، حیوانوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اپنے ان کے انداز کی تربیت ہے. ان کا ایک نظام خدا نے بنا دیا ہے اور وہ ہوتی رہتے ہیں، وہ کام چلتا رہتا ہے. یعنی انسان کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کے معنی میں معنی سے آپ کی خود بیان کروں گا، یہ گفتگو اور آگے جاری کروں گا انشاءاللہ. تربیت کے معنی عربی میں دیکھیں کچھ لفظ ہوتے ہیں. عربی بہت ہی خوبصورت زبان ہے. کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیان کیا محرومیت جو ہماری ہے اس قرآن کی زبان سے، محرومیت. یہ بیان اس لیے کرتا ہوں شاید کسی میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں سیکھتا ہے نا، کتنا بھاگ بھاگ کے فلاں انسٹیٹیوٹ میں جا کے انگلش سیکھنا، اس کو اور زیادہ بہتر کرنا تاکہ 40 سال بعد، 30 سال بعد، 25 سال بعد کہیں ایسی جگہ نوکری لگ جائے جس سے اس کو فائدہ مل جائے. یہی ہوتا نا، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہوتا. کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں اس سے استفادہ ہو جائے. لیکن خود ایک زبان ایسی کہ جو بہت فائدہ ہے، اتنا فائدہ پہنچانے والی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کے. ایسی زبان کی جو لفظوں سے انسان کو نکال کر معنی میں ڈال دے. غلط کیا خدمت میں ابھی جو لفظیں ہم دہرا رہے ہیں، دین میں آ کر صرف لفظیں پڑھ رہے ہیں، لفظیں دہرا رہے ہیں، لفظوں سے رابطہ کیے ہوئے ہیں. وہ لفظوں سے نکالے انسان کو اور نکال کر لے جا کر اس لفظوں کی گہرائی میں لے جائے، معنی میں ڈال دے. یہ جو بار بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اگر اس کے معنی کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو کبھی بھی رب بننا نہیں چاہے گا، کبھی خود کو رب نہیں کہے گا، کبھی اپنے آپ کو مربی نہیں کہے گا، کبھی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خدا نہیں مانے گا، کبھی اپنے آپ کو اپنے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا باس نہیں سمجھے گا. اگر اس معنی کو سمجھ لے الحمدللہ رب العالمین، معنی کی طرف لے جانے والی زبان یہ نہیں زبان ہے. اس زبان میں بہت ہی وسعت ہے. تھوڑا سا زبان سخت بھی ہے، شاید اس وجہ سے بھی لوگ اس سے دور رہتے ہیں. اس میں کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں. روٹ ورڈز میں یعنی ایک لفظ ہے عربی کا، ممکن ہے اس ایک لفظ سے 10 20 50 بلکہ 100 اور کئی 100 لفظ بنے. جیسے نون سواد رے، نون پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا چلے یہ گفتگو بھی ہو جائے. نون سواد رے مثلا یہ روٹ لفظ، روٹ ورڈ ہے، اس کے روٹ جہاں سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے. اس ایک لفظ سے کئی 100 لفظ بنتے ہیں، ایک دو نہیں. دوسری زبانوں میں کئی 100 نہیں بنتے. دوسری زبانوں میں جو جن زبانوں سے آشنائی ہے، مثلا فرینچ زبان میں تھوڑا سا زیادہ لفظ بنتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ سے 4-5 لفظ بن جائیں گے، ایڈورب بنائیں گے، ایڈجیکٹو بنائیں گے، ناؤن بنائیں گے، 4-5 لفظ. سنسکرت میں تھوڑا سا زیادہ لفظ بنتا ہے، تھوڑا اور زیادہ. لیکن عربی میں کئی 100 لفظ بنتے ہیں، ہر لفظ کا الگ معنی. اسی سے اب یہاں پہ ہم پڑھنا نہیں شروع کریں گے، آپ جو اٹھ کے جانا شروع ہو جائے کئی 100 لفظوں کو کئی 100 شاید 300-350 تک لفظ جو ہے اس کے الگ وربس کی الگ قسمیں. ہر ورب کی ماضی کے لیے اگر پاسٹ کے لیے ورب ہے تو اس کی کتنی قسمیں، مستقبل کے لیے تو اس کی کتنی قسمیں، زمان حال کے لیے اس کی کتنی قسمیں، کتنے ناؤن کی کتنی ساری قسمیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں. عربی یہ خوبی ہے. رب بھی جو ہے، رب لفظ جو ہے
تربیت کا لفظ ہے اس کے 2 روٹ ورڈ ہیں، یا تو یہ رے بے واو سے ہے رب، یا رے بے یہ سے ہے. زیادہ میں اس کو نہیں بیان کروں گا، تھوڑا سا کیونکہ اس کو گفتگو آگے کرنا ہے. اس ایک لفظ سے پوری طرح آشنا ہوں گے تو بات کی گفتگو ہماری آسان ہو جائے گی. یا رے بے واو سے ہے، رے بے واو سے اگر یہ لفظ ہے جس کے معنی ہو جائیں گے رشد اور تکامل. رشد کرنا، بڑھنا کسی چیز کے رشد کہتے ہیں. جیسے ایک درخت آپ لگائیں زمین میں، ابھی یہ چھوٹا سا درخت نکلتا ہے، پھر یہ دھیرے دھیرے رشد کرتا ہے، اس میں پتے آتے ہیں، اس کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں شاخیں آتی ہیں، اس میں پھول آتا ہے، اس میں پھل آتا ہے. اس درخت نے رشد کر لیا ہے، اس کو رشد کر لیا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ رشد کر لینا اور مکمل ہو جانا. تکامل ابھی تھوڑا ہے، ناقص ہے، چھوٹا ہے، کمزور ہے، ایک ہوا کا جھونکا اسے توڑ سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہوا کے جھونکے اسے توڑ نہیں سکتے. تکامل کر لیا، کامل ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا، پرفیکشن آ گیا اس کے اندر. یہ ہے تربیت اگر رب کے معنی میں، رے بے واو. اور اگر رب یہ رے بے یہ ہے تربیت اس لفظ سے، تو اس کے معنی ہوں گے تہذیب اور تطہیر، تزکیہ. یہ لفظ سنا ہوا نا، تہذیب کرنا، اپنا آپ کو پاکیزہ کرنا، مہذب کر لینا. تہذیب ہر چیز کی ہوتی ہے، انسان اپنی روح کی تہذیب کر لے، پاکیزہ کر لے، بہتر بنا لے. جیسے اخلاق میں یہ چیز کہا ہے، انسان کے روح کی صفت، اخلاقی طور پہ انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دے. یہ بھی تربیت ہے. تربیت کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو روکے نہیں کسی مقام پر، مسلسل اسے بڑھاتی رہے، اس کی تہذیب کرتی رہے، اس کی زبان کی تہذیب، اس کی سماعت کی تہذیب، اس کے عمل کی ایک تہذیب. کیا کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، زبان اس کی کیا بول رہی ہے. اگر زبان مہذب نہیں ہے، مہذب کا لفظ، اگر زبان میں تہذیب نہیں ہے تو بہت کچھ بولتا ہے انسان اپنی زبان سے، بہت پریشان کن چیزیں زبان سے بولتا ہے، اسیر کر لیتی ہے انسان کی زبان. بعض علاقوں میں، یہاں پر یہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی سنا بعض لوگوں سے، بعض علاقوں میں اگر کسی کو گالی دے کر نہیں بلایا جائے، 2-4 گالیوں کے ساتھ نہیں شروع کیا جائے گفتگو، تو کہتے ہیں یہ تکلف سے کام لے رہا ہے. یعنی ان کے دل تو تکلف کر رہا ہے، لیکن محبت نہیں، اس کو جیسے بہت کلوز نہیں ہے یہ مجھ سے، یہ تکلف سے کام لے رہا ہے، گالیاں نہیں دے رہا ہے. ہاں یہ سچ ہے، شاید آپ بھی جانتے ہو، نام میں نہیں دوں گا، واقعی نہیں، گنہگار نہ ہو جاؤں. یہ ہے علاقے. اسی ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ آغاز گالی سے ہوتا ہے، انجام بھی گالی بھی ہوتا ہے. تو گالی بھی ایسی گالی کی اگر ایک شریف آدمی سن کے اس کی موت آ جائے تو وہ حقدار ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں. یہ گالیاں شاید آپ دنیا میں جاتے ہوں گے، ایسی گالی شاید دوسری زبان میں کہیں نہیں، جو ہمارے اس ہندی کلچر میں، جو ہندی کلچر جہاں جہاں گیا ہے وہاں جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کو اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان گالیوں کی طرف. لیکن یہ صحیح ہے کہ ان گالیوں کو سن کے ایک شریف انسان کی موت ہو جائے، اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحیح ہے، حقدار ہے. جیسے امام علیہ السلام کا جملہ ہے نا، جملہ کا نا کہ معاویہ کے لشکر میں آ کے حملہ کیا یمن میں، اور عورتوں کے پیروں سے، ہاتھوں سے، گلے سے زیورات چھین لیے. کس کی عورتوں سے؟ مسیحی، یہودی، مسلمان. اس خبر کو امام علیہ السلام کو جب جا کے دیا گیا، یہ چیز ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آسانی سے سن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی آگے خبر دے فلاں جگہ حملہ ہوا اور عورتوں کے زیور چھین لیے گئے ان کے پیر سے، ہمارے لیے کوئی مشکل کی بات ہی نہیں. ہمیں آگے کہا جائے کہ عراق میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں اس وقت، تب بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غیرت علی بن ابی طالب نہیں ہے، اس کے لیے غیرت کی ضرورت ہے. اگر عراق میں 1 لاکھ سے زیادہ امریکن فوجی ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ آسانی سے بڑی شرافت سے ساری زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی کے حفاظت کر رہے ہیں. اگر افغانستان میں کہا جائے کہ وہاں تک عورتیں محفوظ نہیں، مسلمان عورتیں، ہمارے کوئی غیرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ غیرت نہیں رہے گی.
اگر زندان ابو غریب کے واقعات آگے ہم کو ہمارے سامنے بیان کیے جائیں، حتیٰ کہ دیکھیں بھی ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ پر آ کر دیکھیں، پھر بھی ہماری غیرت کو کوئی حرف نہیں آتا کہ وہ نہیں غیرت ہے. نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ کوئی بیان دیتے ہیں، نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، کچھ نہیں. غیرت نہیں ہے. لیکن علی بن ابی طالب کی غیرت یہ ہے کہ اگر ایک یہودی اور ایک کرسچن عورت کے پیر سے صرف پازیب اس کا چھین لیا گیا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خبر سن کر اگر ایک مسلمان کو موت آ جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، بل کانا نہیں جدیرہ، بلکہ وہ اس کا مستحق تھا. صحیح ہوا، مر جانا چاہیے. سو اتنی سی خبر سن کے مر جائے تو مر جانا چاہیے اس کو. یہ کون کہے گا؟ وہ کہے گا جس کے دل میں غیرت علی بن ابی طالب موجود. گالیاں بھی ہماری ایسے ہی ہیں. ان گالیوں کو اگر شریف انسان سن کے مر جائے تو واقعی اس کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کا بعض علاقوں میں کہتے ہیں کہ سر یہ تکلفی کر رہے ہو، تکلف سے کام لے رہے ہو. خود سنا ہے، یہی سنی ہوئی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. ایسے علاقوں میں گیا ہوں اور سنا ہے کہ جہاں بہت ہی کلوز لوگ آ کر گالیوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، گالیوں میں گفتگو ختم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی تہذیب کا نہ ہونا. تربیت کا کام کیا ہے؟ تربیت کا کام کیا کہ ہر چیز کی تربیت کرے، اس میں سے ایک زبان ہے. بہت فرمایا تربیت کو محدود نہیں کرے. تو میں نے اشارہ کیا، ہمیں تربیت کی جب بھی تربیت کی بات آتی ہے تو ہم اتنا زیادہ آ کر اس کو محدود کرتے ہیں. جیسے تربیت کا گفتگو شروع ہوئی، باپ سوچنے لگا کہ ہاں بیٹے کی تربیت کے بارے میں پوچھوں گا، بیٹا سوچنے لگا کہ میری تربیت کے بارے میں، بچوں کی تربیت اولاد ہی، گفتگو ہی تربیت اولاد کی. یہ نہیں ہے. ہر انسان کو زندگی کے ہر موڑ میں چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر گیا ہو، ابھی بھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. روکا نہیں گیا، ابھی سے اور آگے بڑھنا ہے. کسی مقام پر بھی انسان کو نہیں روکا گیا، انسان کو آگے بڑھتے رہنا، کہیں پر رکنا. یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کرنے والی ذات ہے الحمدللہ. وہ تربیت کرنا، ذات پروردگار انسان کی تربیت کرتی ہے. اس نے یہ وسیلے بنا رکھے ہیں تربیت کے. تربیت کہاں ہونی ہے؟ صرف روح کی تربیت نہیں ہونی ہے، انسان کے ہر چیز کو تربیت کی ضرورت ہے. ابھی انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کل شروع ہوگی کہ تربیت کا وسیع مفہوم دین میں کیا ہے، دین کی نظر میں تربیت ہے کیا. تربیت کے ذریعے دین انسان کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، اور اس تربیت میں امتحان کا کتنا بڑا کردار، نقش کتنا بڑا رول ہے امتحان کا. اس لیے یہ موضوع قرار دیا گیا ہے. کربلا کا عزیز کربلا کا وجود بھی انسانی تربیت کے لیے. نکلے بھی جب امام حسن مدینے سے نکلتے جملہ یہی کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح یعنی کیا؟ یعنی تربیت. اصلاح یعنی تربیت. بعض بیان نہیں ہوتا، بعد میں اس کو اور بیان کیا جائے گا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی انی لم اخرج بشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. نکلا کس لیے؟ وہ اپنے امت کی، ایک انسان کی نہیں، ایک انسان کی تربیت کے لیے نہیں نکلا. امام وہ ہوتا ہے جو پوری امت کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، پوری امت کی تربیت کیسے کی جائے. اور کربلا کا ایک ایک عمل، اصحاب حسینی کا ایک ایک عمل انسانوں کی تربیت، قیامت تک کے انسانوں کی تربیت کے لیے کافی ہے، مگر یہ کہ اس کے قریب ہوا جائے. ابھی ہم اس کے قریب نہیں ہیں. یعنی کربلا کے وہ تربیتی جو پوائنٹس ہیں ابھی اس کے قریب نہیں، ابھی اس سے بہت دور ہے. تربیت کر رہا ہے کربلا، تربیت کر رہی ہے. کربلا تربیت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. اتنا بڑا سرچشمہ ایک ساتھ کہیں بھی تاریخ میں ایک ساتھ نہیں نظر آئے. کربلا سے لے کے شام لیکن گفتگو یہاں پر تمام کی. کل پہلی سفر گزری، آج دوسری سفر. یہ وہ دن ہے کہ جب قافلہ اہل حرم تمام صحبتیں راہ کوفہ و شام کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے پہلی سفر کو شام میں داخل ہو رہا.
شام جسے امام سید سجاد نے بار بار یاد کیا جب بھی مصیبتیں آتی تھی، الشام الشام الشام. کوفے سے گزر کے آ گئے، کوفہ پھر بھی کوفہ تھا. کوفے میں جو لوگ اہل حرم کو دیکھتے تھے، اہل حرم کی کو دیکھ کے رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. جس طرح گریا کر رہے تھے لیکن پھر بھی گریا کر رہے تھے. اہل کوفہ توہین کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اہل کوفہ کو معلوم تھا کہ علی بن ابی طالب کی بیٹیاں ہیں. لیکن شام سے جیسے جیسے یہ کاروان قریب ہو رہا ہے، ایک احساس کہ ہم شام میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. شام کو پہچاننے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، اشارہ سے کر دینا کافی ہے کہ جب شام اہل بیت کو کیا جانتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی تو شام والوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں گئے ہی کس لیے؟ مسجد میں علی کا کیا کام تھا؟ اس طرح پہچانوایا گیا ہے شام میں علی اور اولاد علی. اس طرح شامی آیا جس نے بے تحاشا امام حسن علیہ السلام کو برے کلمات سے یاد کیا، کیونکہ شام میں پہچانوایا ہی اس طرح گیا ہے. اس شام میں زینب و ام کلثوم، سید سجاد جیسا غیرت دار امام. اگر آپ کے غیرت ایک اچھی صفت ہے تو وقت کے امام سے پڑھ کر کوئی غیرت دار نہیں ہو سکتا. سبھی غیرت دار ہوں، اصحاب کربلا سب غیرت دار تھے. جناب ابو الفضل بن عباس انتہائی غیرت کا نمونہ، لیکن وقت کے امام سے پڑھ کر کوئی غیرت دار نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں کہ وقت کے امام سے پڑھ کر کوئی غیرت دار ہو. اور سید سجاد اپنی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. شام کے دروازے پر روکا گیا ہے. جتنی دیر تک روکا گیا ہے صرف ایک احساس تڑپا رہا ہے کہ یہ شام کا دروازہ جو کھلے گا تو شام کے بازار میں داخل ہونا ہوگا، دشمنوں کے درمیان میں داخل ہونا ہوگا. کس مجمع میں، کن لوگوں کے درمیان میں، کیسے لوگوں کے درمیان میں. اور شام کے بازار سے بھی گزر کر آپ نے سنا ہوگا حتماً، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اس زمانے میں شام کا جو دروازہ تھا وہاں سے یزید کے دربار کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، مختصر سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ. لیکن اس فاصلے کو سورج طلوع ہونے سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک پورے ایک دن اس بازار میں جگہ جگہ پھرایا گیا. اور اس کے بعد اہل حرم شام میں داخل ہوئے. اس کے بعد اہل حرم شام کے دربار تک پہنچے. اور جب شام کے دربار میں پہنچے، یہ منزل بعد بیان ہوگی شام کے بازار میں کیا ہوا انشاءاللہ. جب شام کے دربار میں پہنچے اب مشکل اور بڑھ گئی ہے، چونکہ دربار کو سجایا گیا ہے. دربار میں صرف مسلمان نہیں ہے، یہاں پر یہودیوں کو بھی بلایا گیا ہے، یہاں پر نصرانیوں کو بھی بلایا گیا، یہاں پر روم کے مہمان بھی ہیں. اس دربار میں زینب بنت علی کو داخل ہونا ہے. اے شمر، اگر یہ ممکن ہو سکے تو میں اس دربار میں نہ لے جا. یزید کے دربار میں جانے کے لیے زینب اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے. اور زینب کو صرف اپنا ہی خیال نہیں ہے، یہ زینب یہ بھی سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ایک 23 سال کا جوان ہے، اسے بھی اس دربار میں داخل ہونا ہے. دربار میں داخل کیا گیا. ہاتھ بدے ہوئے ہیں، بیویوں کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، بچوں کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں. اس حالت میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا. وہاں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ پوچھا گیا کون ہے. یزید نے کہا کس کو لے کے آئے ہو تم. اس حالت میں لے کے جایا گیا جب کہا یہی حاضر زینب، حاضر زینب، وحاضر ام کلثوم، وحاضر رقیہ، وحاضر سکینہ، یعنی کہ بیٹیاں ہیں.
سامنے لا کر دشت رکھا گیا، ایک سر رکھا گیا، وہ چند جملے عزیز و مسائل کے سامنے لا کر سر رکھا گیا، وہ سر جس کے سر پر اور بالوں پر شام کے راستے کی گرد منظر بدلا ہوا ہے عزیزو۔ اس سر کا وہ منظر ہے کہ عام انسان بھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یزید نے پہلے سر کی طرف دیکھا، کہا حسین تم نے دیکھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ کہہ کر ایک چھری کو اٹھایا، ایک لکڑی کے ڈنڈے کو اٹھایا اور اٹھا کر حسین ابن علی کے لبوں تک لے گیا اور لبوں سے کھیلنا شروع کیا۔ لبوں کو کھولتا تو حسین تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ لبوں پر مجھے مسائل پڑھنا سخت ہوتا عزیزو، لبوں پر وہ ڈنڈا مارنا شروع کیا۔ یہ مصیبت وہ تھی جو آج سننا اس کو مشکل ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ایک صحابی کی نظر پڑی، وہ صحابی جو یزید کی ہیبت سے ڈرے ہوئے تھے، جو کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ اس نے کہا یزید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لبوں کا بوسہ لیتے تھے، ان دانتوں کو چومتے تھے، ان ہاتھوں میں لکڑی مار رہا ہے۔ یہ منظر ایک صحابی بھی برداشت نہیں کر سکا، لیکن کوئی زینب کے دل سے جا کے پوچھے اے بی بی کن آنکھوں سے دیکھ رہی ہے؟ اے بی بی جسے یہ گوارا نہیں تھا کہ بھائی حسین کا ایک لمحے کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اے بی بی کن آنکھوں سے دیکھا کہ یزید اپنے نجس ہاتھوں سے حسین ابن علی کی ہونٹوں کے ساتھ یہ لگت دی۔ توفیق عطا فرما کہ دین کی معرفت حاصل ہو، معرفت حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کر سکے۔ پروردگار عالم اسلام نے جہاں جہاں مشکلات اور مشکلات کو دور فرما، مجاہدین اسلام کی کامیابی فرما، جو راہ اسلام میں خدمتیں کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما۔ علماء کرام، علماء اعظام اور اختلاف کے سائے میں دراز فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وقت میں ان کی آرام و